اسلامی عقائد ایسے بھی ہیں کہ جن کی حقیقت یا تو ہمارے سامنے بیان نہیں کی گئی یا انسان کی عقل اتنی قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو سمجھ سکے، انہیں ہم بن دیکھے ہم یقین رکھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کس کا ایمان سب سے عجیب تر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان سب سے عجیب تر ہے۔ فرمایا وہ کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ فرمایا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر نبیوں کا ایمان سب سے عجیب تر ہے؟ فرمایا نہیں، نبیوں کو تو اللہ رب العزت نے چن کے بنایا ہے، ان کو تو اللہ کا بڑا قرب حاصل ہوتا ہے، ان کا ایمان کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے؟ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا ایمان عجیب تر ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہم تمہارا ایمان بھی عجیب تر کیسے ہے؟ میں تمہارے سامنے موجود ہوں، میں تمہارے سامنے روشن شریعت لے کر آیا ہوں، میں نے تمہارے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، میں نے تمہارے سامنے پتھروں سے کلمہ پڑھایا، میں نے تمہارے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو واپس بلایا، تمہارے سامنے تو اتنے معجزے ہیں میرے، اس کے باوجود تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد صحابہ نے عرض کی اللہ اعلم و رسولہ، یا رسول اللہ اللہ بہتر جانتا ہے یا آپ بہتر جانتے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ نہ فرشتوں کا ایمان عجیب تر ہے، نہ نبیوں کا ایمان عجیب تر ہے، نہ تمہارا ایمان عجیب تر ہے، بلکہ ایمان عجیب تر ان لوگوں کا ہے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہے، نہ میرا جو ہے وہ بیان سنا ہے، نہ ان لوگوں نے میری زیارت کی ہے، نہ ان لوگوں نے میرے معجزے دیکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ میری احادیث پر یقین کر کے میری ذات پر جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے۔ بن دیکھے بغیر تفصیلات کو جانے اگر بندہ مان لے تو اس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ معتبر ایمان ہے وہ ایمان بالغیب ہے۔ فرعون نے جس وقت خدائی کا دعویٰ کیا تھا نا، جب اس پر موت کا وقت آیا، اس نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے سارے پردے اس کی آنکھوں سے ہٹا دیے، تو اس نے اللہ کا عذاب دیکھا، اس وقت اس نے بھی مان لیا تھا جس وقت موت کا وقت آتا ہے نا تو انسان کی آنکھوں سے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، پھر انسان جب اللہ کا عذاب دیکھتا ہے انسان اسی وقت مان جاتا ہے، لیکن اس وقت ماننے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آج ہم کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کا انکار کرنے والوں آج مان جاؤ، کیونکہ کل قیامت والے دن نہ رحمت للعالمین مانیں گے نہ رب العالمین مانگے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر اگر تو قیامت میں مان گیا تو وہ نہیں مانیں گے۔ آج وقت ہے، آج ہمارے پاس موقع ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی وفا کر لو۔ اور رات کے وقت میں معراج عطا کرنے کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ یہ سفر مخفی رہے، چھپا رہے، اور جب شب اسرا کے دولہ واپس آ کر اپنے غلاموں کو بتائیں کہ میں نے عرش اولیٰ کی بلندیوں تک سیر کی ہے، اپنے رب کا دیدار کیا ہے، جنت اور دوزخ دیکھی ہے، اور جو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ کریم کا جو ہے وہ اقرار کر لیں، تصدیق کر لیں کہ یا رسول اللہ آپ نے واقعی سیر کی ہے، تو رب ذوالجلال ان کے ایمان بالغیب کے اندر مزید اضافہ کر دے، اور کل قیامت والے دن جب رب ذوالجلال اپنے محبوب کی شان کو ظاہر کرنے لگے، اور وہی غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دنیا کے اندر تصدیق کرتے رہے ہیں وہی وہاں پر بھی میرے مصطفیٰ کریم کی تصدیق کر دیں، تو وہ لوگ جو میرے مصطفیٰ کریم کی شانوں کا انکار کرنے والے ہوں گے وہ حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یار وہ ان کی شانوں کا جو ہے وہ اقرار کرنے والوں کو رب ذوالجلال نے اتنی شانوں کے ساتھ نوازا ہے، تو ذرا اندازہ لگاؤ ان کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، خود سردار کا عالم کیا ہوگا۔